السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ بہت دنوں کے بعد آج ہم لوگ آپ کے سامنے ایک ویڈیو لائے ہیں۔ یہ ویڈیو میں کچھ سوالات ہم کریں گے حضرت مولانا انعام الحسن رشادی صاحب سے، جو مدرسہ سیدہ کے ناظم ہیں۔ ان سے ہم کچھ سوالات کریں گے۔ یہ سوالات نوجوان لڑکے، طلبہ اور بہت سارے لوگ یہ سوال ہم سے کرتے ہیں کہ دجال، سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ دجال کا فتنہ ہے، دجال آ جائے گا۔ تو ہم سوال یہ کرنا چاہتے ہیں حضرت سے کہ دجال پیدا ہو چکا ہے یا پیدا ہونے والا ہے؟ اگرچہ وہ پیدا ہو چکا ہے تو دجال کو کس نے دیکھا ہے؟ تو چلیے، یہ پہلا سوال حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رشادی سے ہے۔ ان سے ہی جواب ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس کا جواب کیا دیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم انجینئر صاحب، آپ نے بڑا ہی زبردست سوال کیا، اور جو حالات حاضرہ میں جس کی جانکاری ہمارے نوجوانوں کو، لڑکوں لڑکیوں کو بہت ضروری ہے اس کا جواب حاصل کرنا۔ تو آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا دجال پیدا ہو چکا ہے یا پیدا ہونے والا ہے؟ اگر پیدا ہو چکا ہے تو کیا کسی نے دجال کو دیکھا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ دجال پیدا ہو چکا ہے۔ تفصیلاً میں آپ کو حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ یا کسی اور سے یہ فرمایا کہ سارے صحابہ کو مسجد نبوی میں جمع کرو، کوئی بھی ضروری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دینا چاہتے تو آپ حکم فرماتے کہ سارے کے سارے مسجد نبوی میں آج نماز پڑھیں۔ تو یہ اعلان ہوتا الصلاۃ جامعہ، تو سارے کے سارے لوگ مسجد نبوی میں آتے، نماز ہوتی، اور نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرماتے۔ تو ایسے ہی سارے کے سارے صحابہ جمع ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، میں تمہیں دجال کے بارے میں معلومات دیتا رہا، آج میں دلیل کے طور پر تمیم داری کو کھڑا کرتا ہوں، اور آپ لوگ سنو کہ ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ، جو بہت بڑے عالم تھے عیسائیوں کے ایمان قبول کرنے سے پہلے، تو وہ کھڑے ہوتے ہیں اور تفصیل سے جواب دیتے ہیں، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے 30 ساتھیوں کے ساتھ سمندری سفر میں نکلا، کشتی میں سوار ہوئے، کہیں جانا تھا۔ تو وہ کشتی میں سوار ہم ہو کر نکلے، تو ایسا وقت ہمارے اوپر آیا کہ جس رخ پر ہم جانا چاہتے تھے ہوا دوسرا رخ اختیار کر رہی تھی، یعنی ہماری کشتی الٹ پلٹ ہو رہی تھی، ادھر ادھر ہو رہی تھی۔ قلیل مدت میں ہم کو منزل پر پہنچنا تھا، تھوڑے سے مدت میں، لیکن ہوا کا رخ بدلنے کی وجہ سے، ادھر ادھر ہونے کی وجہ سے 1 مہینے تک ہم نے سفر کیا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 1 مہینے کی مدت کے بعد ہم ایک جزیرے پر پہنچے، ایک جگہ پر پہنچے۔ تو جیسے ہی ہم پہنچے تو وہاں پر ایک عجیب و غریب مخلوق کو ہم نے دیکھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے سارے جسم میں بال تھے، بڑے بڑے بال۔ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سے سوال کیا کہ بھائی تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں الجساسہ ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ پوری کائنات کا سب سے بڑا جاسوس ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم عرب ہیں، عرب سے آئے ہیں، یہ سننا تھا۔ اس نے کہا کہ ادھر جاؤ، تمہیں ایک آدمی ملے گا۔ ہم وہاں سے نکلے، جیسے ہی ہم
اس رخ پر چلے تو وہاں پر ایک انسان کو دیکھتے ہیں، یا انسان نما ایک مخلوق کو دیکھتے ہیں جس کو زنجیروں سے جکڑا گیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم قریب گئے اور اس سے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دینے سے پہلے سوال کیا کہ تم پہلے بتاؤ تم کون ہو؟ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم عرب ہیں، عرب سے آئے ہیں۔ تو وہ طنز کے طریقے سے کہتا ہے کہ وہی عرب جو جاہل ہیں، تم امین ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہاں ہم عرب سے آئے ہیں۔ تو وہ سوال کرتا ہے کہ تمہارے عرب میں جو نبی ہیں ان کا کیا حال ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ وہ مکے میں پیدا ہوئے اور پھر اب ہجرت کر کے مدینہ آ چکے ہیں۔ پھر وہ اگلا سوال کرتا ہے کہ تم مجھے بتاؤ بیسان کے جو درخت کے باغ ہیں اس میں کیا کھجور آ رہے ہیں، کھجور نکل رہے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں کہ ہاں کھجور تو آ رہے ہیں۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ آج جو ماہرین ہیں وہ لکھتے ہیں کہ بیسان کے جو باغ وہ آج اسرائیل کے قبضے میں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ بیسان کے باغ میں جو آج کھجور آ رہے ہیں، نکل رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ اس میں کھجور آنا بند ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اس نے اگلا سوال کیا۔ اس نے سوال یہ کیا مجھے بتاؤ زخر جو چشمہ ہے اس میں پانی آج بھی موجود ہے، نکل رہا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ ہاں پانی تو آ رہا ہے۔ وہ سوال کرتا ہے تبریہ کا کیا حال ہے؟ تبریہ چشمے کا کیا حال ہے؟ کیا وہاں سے بھی پانی نکل رہا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں ہاں پانی وہاں سے بھی نکل رہا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ زخر اور تبریہ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی دو بیٹیوں کا نام تھا۔ ان دو بیٹیوں کے نام پر یہ دو چشموں کے نام رکھے گئے تھے۔ تو وہ آگے کہتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ان دونوں چشموں سے پانی سوکھ کر ختم ہو جائے گا، اور آج ماہرین کہتے ہیں کہ وہاں سے پانی بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے تاکہ وہ پانی، وہ جو چشمہ ہے وہ سوکھ جائے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ پانی دونوں چشموں سے سوکھ جائے گا، جب سوکھ جائے گا تو میں ظاہر ہوں گا۔ اور کہتا ہے کہ تمہارا سوال یہ تھا کہ میں کون ہوں، تو تمہارا سوال کا جواب یہ ہے کہ میں المسیح الدجال ہوں۔ تو یہ علامات تھی جو حدیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ دجال پیدا ہو چکا ہے، اور دجال پیدا ہوگا ایسا نہیں ہے۔ حدیث میں خروج کا لفظ ہے، ظہور کا لفظ ہے کہ ظاہر ہوگا، نکلے گا۔ تو اس میں اور ایک چند باتیں میں عرض کر دوں کہ دیکھو دجال آئے گا، جب آئے گا تب آئے گا، وہ آئے گا تو بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ جو کمزور ایمان کے لوگ ہوں گے وہ اس کی جال میں پھنس جائیں گے اور کافر ہو جائیں گے۔ تو حدیث کی روشنی میں یہ بھی ہم کو ملتا ہے کہ جو بندہ جمعہ کے موقع پر سورۃ الکہف پڑھے گا تو دجال کے فتنے سے وہ بچ جائے گا۔ تو اس کا اہتمام کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دجال کے فتنے سے حفاظت فرمائے۔ ساری مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دجالی فتنوں سے اللہ بھرپور حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔